ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ تم نے ان کی توہین کروائی ہے. مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے، اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں مرشدی تار آپ کے خود، پیارے باپا جانی، جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی. ان کا ایک جو غلام تھا، اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا کہ مستحب کو ترک کیا. تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے. کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا. اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں. 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل نہ حق کا، اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ورنہ وہ واجب القتل تھے. اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے. تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ اب مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ ہے؟ یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں. نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا. اور دیکھیں وہ مرید بےچارہ پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا. وہ بےچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا. ہاں، یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا، بابا بھی لے گیا جہنم میں، اگر یہ بات درست ہے تو. تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں. اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے. یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی کی بلا رخ نہیں ہے تو ساڑ دو بندہ. ہائے ہائے، کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی. کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا ہے. تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا. 10 سال حضور کی خدمت میں رہا. میں 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا. اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے. وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا. 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. کبھی ڈانٹا بھی نہیں. میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا، نبی الاسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا. آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا، 19 میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، بس. ڈانٹا نہیں کبھی بھی. کیا کیوں کیسے کبھی کچھ نہیں. بالکل بچوں کی طرح پیار کیا. اب مجھے بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. پھر انہوں نے ایک جھوٹا قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. وہ گولڈا شریف میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے. استغفر اللہ. اندازہ کریں کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ تو سرکار خلفۂ راشدین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. تیرے سارے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ.
اچھا یہ جو اس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے جی بابت شاہی کوئی نہیں، یہ ایبسولوٹ جملہ ہے. کمپیرزن کرواتا ہوں، تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں. جب تم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے، یہ کہتے تھے نا، کہانیاں کراتے تھے نا، اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کہ تم سارے بزرگوں کو کہہ رہے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک؟ ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ آپ جانوروں کے قدموں کی خاک کے برابر کسی بھی انسان کو کریں جو کلمہ گو ہے. چلے تم تو کہتے تھے کہ نہیں ہے، تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے پہ، اہل بیت کے مقابلے پہ تمہارے باب شاہی کوئی نہیں. تم تو کہہ رہے تھے نہیں وہ تو ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر میں بھی شاہ کوئی نہیں ہے. دیکھا کتنے گیا میرا دماغ. اور یہ کہانی خود ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے، تاریخ ابن کثیر میں بھی. یہ پرانے بزرگوں سے چلتی آ رہی کہانی، یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، بس کسی کو جوش آیا اس نے کہہ دیا. تو اس کے مقابلے میں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں. یہ تو صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بات کرتے تھے. ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ان کی ڈاکٹرن میں کہ صحابہ کرام کے گھوڑے اور گدوں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے غوث قطب ابدال تھے، شاہی کوئی نہیں. ہاں خود ہی کہتے تھے نا، اس کو شعر کہہ لو. میری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو فوراً گستاخی لگتی ہے. سب کچھ تو تم لوگ خود کہتے رہے ہو اور عقیدہ فخریہ پیش کرتے رہے ہو. تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں، گستاخیاں تم خود کرواتے ہو. اور بھائی جب تم یہ کہو گے